تنقید اور جدید تنقیدی نظریات. میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور. فانی بدایونی اور موت کا استعارہ، تنقید کی اطلاقی جہت. فانی بدایونی کے کلام کے مطالعہ سے ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا فانی غم کے شاعر ہیں؟ کیا فانی کے کلام میں حد سے زیادہ غم کی پرتیں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ کیا غم کو لے کر فانی کے کلام میں جو تہداری ہے وہ حد سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے؟ یا پھر فانی بدایونی کہ یہاں غم کی بجائے موت کا استعارہ فانی کو اردو کے دیگر شعراء سے ممتاز کرتا ہے؟ ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا فانی بدایونی کے ہاں جو غم کا پرتو ہے، غم کی جھلکیاں ہیں، غم کی صورتحال ہے، کیا اسی طرح کی صورتحال دیگر شعراء کے ہاں بھی ہے، خاص طور سے غالب کے ہاں؟ ظاہر ہے کہ غالب کے ہاں بھی غم کی متعدد پرتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، غم کے مختلف شیڈز دیکھنے کو ملتے ہیں. تو فانی بدایونی کے ہاں کیا ہے کہ کون سا ایسا ایلیمنٹ ہے جو فانی بدایونی کو دیگر شعراء سے منفرد کرتا ہے، دیگر شعراء سے ممتاز مقام پر لا کھڑا کرتا ہے؟ فانی بدایونی نے اپنے تخلیقی وطن کو کس طرح سے ڈسکور کیا اور پھر وہ اپنی انفرادیت کو کس انداز سے قائم کر پائے؟ فانی بدایونی کہتے ہیں یا ہوش سے بیزار ہوا بھی نہیں جاتا، یا ہوش سے بیزار ہوا بھی نہیں جاتا، اس بزم میں ہوشیار ہوا بھی نہیں جاتا. کہتے ہو کہ ہم وعدہ پرسش نہیں کرتے، یہ سن کے تو بیمار ہوا نہیں جاتا. آتے ہیں عیادت کو تو کرتے ہیں نصیحت، احباب سے غمخوار ہوا بھی نہیں جاتا، احباب سے غمخوار ہوا بھی نہیں جاتا. جاتے ہوئے کھاتے ہو میری جان کی قسمیں، اب جان سے بیزار ہوا بھی نہیں جاتا. جاتے ہوئے کھاتے ہو میری جان کی قسمیں، اب جان سے بیزار ہوا بھی نہیں جاتا. دیکھا نہ گیا اس سے تڑپتے ہوئے دل کو، ظالم سے جفاکار ہوا بھی نہیں جاتا. اور غالب نے کہا تھا نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا. کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا، کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ. صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے. صبح کرنا جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے. سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا. بس کے ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، بس کے ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا. منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا. کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا. اور فانی بدایونی کہتے ہیں ٹوٹا طلسم ہستی فانی کے راز کا، ٹوٹا طلسم ہستی فانی کے راز کا. احسان مند ہوں علم جاں گداز کا. اور فانی یوں بھی کہتے ہیں اس ہستی فانی سے کر قطع نظر فانی، تو دوست کا طالب ہے دشمن سے جدا ہو جا، تو دوست کا طالب ہے دشمن سے جدا ہو جا. اور فانی یوں بھی کہتے ہیں دنیا کے رنج و راحت کچھ ہوں تیری بلا سے، دنیا کے رنج و راحت کچھ ہوں تیری بلا سے. دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر کر گزر جا، اس بحر بے کرام ساحل کی جستجو کیا.
کشتی کی آرزو کیا ڈوب اور پار کر جا، یہ دعوی خبر ہی اسیاں بھی ہے سزا بھی، بے ہوش و بے خبر رہ، بے خوف و بے خطر جا، بے ہوش و بے خبر رہ، بے خوف و بے خطر جا، یوں سب کو بھلا دے کہ تجھے کوئی نہ بھولے، یوں سب کو بھلا دے کہ تجھے کوئی نہ بھولے، دنیا ہی میں رہنا ہے تو دنیا سے گزر جا۔ اور فانی بدایونی یوں بھی کہتے ہیں، اٹھ بزم تحیر سے وہ کہتے ہیں ادھر آ جا، اور حد امکان تمنا سے گزر جا۔ کلیات فانی میں چھوٹی بڑی کوئی 352 غزلیں شامل ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی غزل 2 اشعار کی اور بڑی سے بڑی غزل 27 اشعار پر مشتمل ہے، جسے انہوں نے 3 غزلوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ غزلیات کے کل اشعار کی تعداد 2450 کے لگ بھگ ہے۔ اصغر گونڈوی کے سوا ان کے اکثر معاصرین نے ان سے زیادہ کہا ہے۔ کلام فانی کے مقدمہ نگار اور دوسرے لوگ جو انہیں قریب سے جانتے تھے ان کی اسرت کا ذکر کرتے ہیں کہ انہیں فراغت نصیب نہیں تھی، لیکن فرصت غالباً حاصل رہی۔ وہ مرفع الحال نہیں تھے اور انہیں اپنی لیاقت و کمال کے بقدر اعزاز و اکرام نہیں ملا، لیکن ایسا نہیں کہ ان پر بہت سے سانحے گزرے ہوں اور غیر معمولی مصائب و شدائد سے دوچار رہے ہوں۔ غموں سے پاک تو کسی کی بھی نہیں گزرتی۔ یہ کچھ انسان کی طبیعت پر بھی موقوف ہوتا ہے کہ اس نے ناموافق حالات کا کیا اثر قبول کیا۔ بعض طبیعتوں کے لیے مصائب تازیانے کا کام کرتے ہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فانی کے غم و آلام کا ذکر ان کے کلام کی شدید حزنیت کی وجہ یا وجہ جواز کے طور پر لایا گیا ہے، اور وہ بھی فی الجملہ منصب و جاہ سے محرومی تک محدود رہنا، یا فی الجملہ منصب و جاہ سے محرومی تک محدود رہتا ہے۔ فانی کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی ہے، وہ تو بڑی قناعت اور صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزار گئے اور اپنے رفقا کی شہادت کے باموجب بڑے خوددار آدمی تھے۔ اگر نجی تحریروں میں ہی اپنی ذاتی محرومیوں کا بہت رونا رویا ہوتا تو ایک بات تھی، فانی اگر غم پسند تھے تو اس کی تہ میں بنی نوع انسان کے غم و آلام بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ انسان ہی کے غم و آلام ہو سکتے ہیں، نہ کہ ان کی ذاتی محرومیاں، کہ یہ بھی اپنی جگہ دوسرے انسانوں کی محرومیوں یا ناکامیوں سے مختلف نہ تھیں۔ ان کی حزن پسندی کا رشتہ ان کی شخصی زندگی کے ساتھ جوڑنے میں غلو سے کام لیا گیا ہے، اور یہ سبھی ناقدوں نے کیا ہے۔ ان کی شاعری کا اصل موضوع غم نہیں، موت ہے۔ ان کی روش تخیل اور شاعرانہ عقائد کا بھید اسی کنجی سے، اسی کلید سے کھلنا چاہیے۔ کلیات مطبوعہ عشرت پبلشنگ ہاؤس، اس میں غزلیات کے 157 صفحات میں سے صرف 14 صفحے ایسے ہیں جہاں موت کا ذکر نہیں آنے پایا۔ 350 غزلیات میں 476 بار موت کا نام یا ذکر کسی نہ کسی صورت سے آیا ہے۔ فانی بدایونی کی غزلیات کی کل تعداد 352 ہے، کل صفحات 157، لفظ موت اور اس کے مترادفات 314 بار آئے ہیں، موت کا ذکر 94 بار آیا ہے، مرگ کا لفظ 40 بار استعمال ہوا ہے، اجل کا لفظ 28 بار استعمال ہوا ہے، اور فنا کا لفظ 26 بار استعمال ہوا ہے، قضا بمانی موت 16 بار استعمال ہوا ہے، اور ان کے کلام میں موت کے متعلقات اور موت کے دیگر مترادفات کا بھی استعمال متعدد دفعہ استعمال ہوا ہے، یا موت کا لفظ آیا ہے مترادفات کے طور پر۔
عمومی طور پر فانی کو فلسفہ غم کا شاعر کہا جاتا ہے، لیکن ان کی شاعری کا اصل موضوع غم نہیں بلکہ موت ہے۔ غم کا ذکر فانی کے ہاں اس سے کچھ زیادہ نہیں ملتا جتنا کہ دوسرے شاعروں کے ہاں بھی ملتا ہے۔ یہ موضوع دنیا کی شاعری میں عام ہے، البتہ موت کا ذکر انہوں نے جس طرح اور جتنے عنوانوں سے کیا ہے اس کا جواب کہیں اور ملنا مشکل ہے۔ ہر پھر کر ان کا خیال موت ہی کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ توارد، یہ تکرار اور شدت اظہار پڑھنے والے کو تجسس پر مائل کرتی ہے۔ محض سوء ظن سے کام لیا جائے تو اسے ایک طرح کی اثر زدگی یا اوبسیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ فانی بدایونی کے ہاں موت کے مترادفات کا استعمال بھی ہوا ہے اور موت کے متعلقات کا استعمال بھی ہوا ہے، جیسے تربت، میت، جنازہ، لحد، کفن، نزا، لاش، ماتم، مدفن، گور، لاشا، ہچکی، دم واپسی، نبضیں ڈوبنا، سوگ، قبر، بالی، ناش، نگاہ آخر، وقت اخیر، نالہ آخر، بستر بیمار، دم آخر، مردنی، آہ واپسی، خاک، مٹی وغیرہ وغیرہ۔ متعدد اور متعلقات موت ایسے الفاظ آئے ہیں۔ 162 بار اس طرح کے متعلقات کا استعمال ان کے کلام میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ہم مترادفات، جو موت کے مترادفات ان کے کلام میں آئے ہیں، موت کے متعلقات ان کے کلام میں آئے ہیں، ان کو مجموعی طور پر دیکھیں تو 476 دفعہ موت کے مترادفات اور موت کے متعلقات ایسے الفاظ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کسی جگہ قدرے کمی بیشی ہوتی ہو تو ممکن ہے، لیکن مجموعی نقشہ بہرحال یہی ہے۔ بہت سے الفاظ پھر بھی شمار سے خارج ہو سکتے ہیں، مثلا قتل، ذبح، مرحوم، کشتہ، شہید، شہادت، بسمل، زخم، صدقے میں اترنا، جان فدا کرنا، زہر، سخت جانی، جان کی کاہی وغیرہ، جن کا سلسلہ خاصا طویل ہے۔ فانی بدایونی کے کلام میں موت کے متعلقات کا استعمال کچھ اس طرح سے ہوا ہے: وصال، عدم، خاتمہ، گزرنا، گزر جانا، جان دینا، جینے سے خفا ہونا، دنیا سے گزرنا، چراغ زیست بھڑکنا، دم نکلنا، جان نکلنا، ہلاک ہونا، جان سے مرنا یا بارنا، جان سے مار ڈالنا، تن سے ودائے روح، کام تمام ہونا، مٹی برباد ہونا، دنیا سے جانا، جان نظر کرنا، خبر آنا، قصہ تمام ہونا، جان نہ رہنا، قصہ زیست تمام ہونا، خاک میں چھپنا، خاتمہ بالخیر، جہان خراب سے جانا، چل دینا، زندگی کا روٹھنا، دم دینا، جان نکلنا، دم توڑنا، مر کے ٹھنڈا ہونا، ودائے دل و جان کھونا، جام عمر چھلکنا، رخصت ہونا، نبض چھوٹنا۔ اگر ہم موت کے دیگر متعلقات یعنی لفظ موت کا براہ راست استعمال، موت کے مترادفات کا استعمال، موت کے دیگر مترادفات کا استعمال، موت کے متعلقات کا استعمال، مثلا لفظ موت 94 بار فانی بدایونی کے کلام میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لفظ مرگ کا استعمال 40 بار تخلیقی سطح پر ہوا ہے۔ لفظ اجل کا استعمال 28 بار ہوا ہے۔ لفظ فنا کا استعمال 26 دفعہ ہوا ہے۔ قضا بمانی موت 16 بار دیکھنے کو ملتا ہے۔ موت کے دیگر مترادفات دیکھنے کو ملتے ہیں، موت کے متعلقات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر ہم ان کو مجموعی طور پر دیکھیں تو 476 دفعہ
موت کا لفظ، موت کے مترادفات، موت کے دیگر مترادفات، موت کے متعلقات، ایسے الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں، یا ذہن اس طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ تو ایک میکانیکی عمل ہے یا ایک میکانیکی تجزیہ ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کا ذکر فانی کے ہاں کس تواتر کے ساتھ آیا ہے یا آتا ہے، اور ان کے تخیل پر موت کا احساس کتنا حاوی ہے۔ اس طرح کی لفظ شماری سے جس کی طرح انگریز کریٹک کیرولن نے شیکسپیئر کی کردار نگاری کے مطالعہ کے سلسلے میں میکانیکی تجزیہ کیا تھا اور بڑے عجیب انکشافات کیے تھے، مثلا یہ کہ ہیملٹ میں دکھ بیماری کے استعارے، کنگ لیئر میں حیوانات کے نام، اور رومیو جولیٹ میں شعلہ برق چمک دمک کا ذکر تکرار و تواتر کے ساتھ آنا خالی از علت نہیں بلکہ ان ڈراموں کے نفس مضمون سے گہرا ربط رکھتا ہے اور بڑی خاموشی سے مطلوبہ تاثر پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح کلام غالب کے استعارات کے شمار سے یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی لفظ اتنی بار نہیں برتا جتنا کہ لفظ آئینے کا استعمال کیا ہے۔ پھر یہ بھی منکشف ہوتا ہے کہ لفظ آئینہ کو ان کی شخصیت اور فکری نظریے سے کیا کیا مناسبت ہے یا ہو سکتی ہے، اور آئینے کی طرف ان کا خیال بار بار کیوں پلٹتا رہا ہے، اور یہ بھی کہ جو لڑکپن کی نرگسیت کم ہوتی گئی یہ استعارہ بھی کم ہوتا گیا۔ پورے کلام میں یعنی کلام غالب میں 262 دفعہ لفظ آئینے کا استعمال ہوا ہے، اور متداول دیوان میں صرف 44 دفعہ یہ لفظ دیکھنے کو ملتا ہے۔ غالباً کسی شاعر کا ذہن کسی ایک لفظ یا تصور کے ساتھ اس قدر الجھ کر نہ رہ گیا ہوگا جتنا کہ فانی کا ذہن موت کے ساتھ الجھ کر رہ گیا ہے۔ یہ بات بھی لائق غور ہے کہ موت فانی کے ہاں استعارتاً نہیں بلکہ اصطلاحاً یعنی اپنے اصلی مفہوم میں دیکھنے کو ملتا ہے لفظ موت، جبکہ غالب کے ہاں آئینہ ہر جگہ محض منہ دیکھنے کا آلہ نہیں ہے بلکہ استعارتاً آتا ہے، پیکر بدل بدل کر آتا ہے، پہلو بدل بدل کر آتا ہے، پرتو بدل بدل کر آتا ہے، جہتیں بدل بدل کر آتا ہے۔ دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا، روبرو کوئی بتے آئینہ سیما نہ ہوا، یا کلف بیش نہیں سیقل آئینہ ہنوز، ہوائے سیر گل آئینہ بے مہری قاتل۔ ایسے 20 اشعار میں آئینے کے معنی مجازی ہیں اور اکثر دور تک جاتے ہیں۔ یہی صورت آئینہ پرداز، آئینہ کار، چشمے آئینہ، چشمہ آئینہ، بزم تصویر آئینہ، آئینہ دریا، آئینہ بے رنگ، آئینہ خیال جیسی بہت سی تراکیب بھی غالب کی اختراع ہے جو غالب نے باندھی ہیں۔ موت بھی اس غالب کے ہاں کہیں مجازی معنی میں آئی ہے، کہیں ایک فطری حقیقت کے روپ میں نہ کہ شخصی سانحے کے طور پر ظہور کرتی ہے۔ غالب نے کہا تھا، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ اور غالب نے یوں بھی تو کہا ہے، زبان اہل زباں میں ہے مرگ خاموشی، زبان اہل زباں میں ہے مرگ خاموشی، یہ بات بز میں روشن ہوئی زبانی شمع۔ اور غالب نے یوں بھی کہا تھا، غم ہستی کا صد کس سے ہو جز مرگ علاج، غم ہستی کا صد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک،
فانی کے مقدمہ نگار اور دوسرے ناقدین ان کو داؤ بیدا غالب سے ٹکراتے ہیں. بعض مماثل مضامین یا ایک ہی زمین کے اشعار جہاں فانی کے شعر میں زیادہ صفائی پائی گئی ناحق مقابل لائے گئے، لیکن غالب اور فانی کے انداز کلام میں بنیادی فرق ہے. یعنی غالب اور فانی کے انداز کلام میں بنیادی فرق ہے. غالب کے ہاں استعارہ عام ہے اور فانی کے ہاں شاذ. وہ اصطلاح یا محاورے میں بات کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارا موضوع غالب نہیں ہے، ہمارا موضوع فانی کے کلام میں موت کا استعارہ ہے. اگر ہم غالب کے ضمن میں بات کریں گے تو بات کسی اور طرف چل نکلے گی. صرف کلیات فانی کی پہلی غزل کو دیوان غالب کی پہلی غزل کے مقابل رکھ کر دیکھیے. فانی کہتے ہیں یا ہوش سے بیزار ہوا بھی نہیں جاتا، یا ہوش سے بیزار ہوا بھی نہیں جاتا، اس بزم میں ہوشیار ہوا بھی نہیں جاتا. کہتے ہو کہ ہم وعدہ پرسش نہیں کرتے، کہتے ہو کہ ہم وعدہ پرسش نہیں کرتے، یہ سن کے تو بیمار ہوا بھی نہیں جاتا. آتے ہیں عیادت کو تو کرتے ہیں نصیحت، احباب سے غمخوار ہوا بھی نہیں جاتا. جاتے ہوئے کھاتے ہو میری جان کی قسمیں، جاتے ہوئے کھاتے ہو میری جان کی قسمیں، اب جان سے بیزار ہوا بھی نہیں جاتا. دیکھا نہ گیا اس سے تڑپتے ہوئے دل کو، ظالم سے جفاکار ہوا بھی نہیں جاتا. اور پھر دیوان غالب کی پہلی غزل کو دیکھیے. نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا. کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے دوئے شیر کا. جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بٹھائے، مدعا انقا ہے اپنے عالم تقریر کا. بس کے ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے ہلکا میری زنجیر کا. فانی بدایونی کے ہاں اشعار میں ایک بھی استعارہ نہیں آنے پایا، اور غالب کا کوئی بھی شعر استعارے سے خالی نہیں ہے. گویا کہ فانی بدایونی سیدھے سبھاؤں میں بات کرتے ہیں جبکہ غالب سیدھے سبھاؤں میں بات نہیں کرتے. مجاز ہی مجاز اور تمثیل ہی تمثیل سے غالب کام لیتے ہیں، جو نطق عام سے مختلف تخیل کی زبان ہے. فانی کی غزل کو کلیات کی پیشانی پر چسپاں کرنا درست نہیں تھا، کیونکہ یہ کلام فانی کی عام شستگی کے مقابل خاصی ناپختہ غزل ہے. اس کی ردیف میں جو تاکید ہے مشکل ہی سے نبھ سکتی تھی اور کسی شعر میں بھی نہیں نبھ سکی. سہلے ممتنے میں مجاز کا سہارا لیے بغیر اچھے شعر نہیں کہے جا سکتے. خود فانی نے کہے ہیں. صرف دونوں شاعروں کے انداز کلام کا فرق واضح کرنا مقصود ہے، جسے عموماً ناقدین نظر انداز کر جاتے ہیں. کبھی فانی کو غالب کی ترقی یافتہ شکل بتاتے ہیں، کبھی بعض اشعار کا موازنہ کر کے فانی کا پلہ بھاری دکھاتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہاں مقابلہ بہت سی وجوہ کو لے کر ہو ہی نہیں سکتا، یا یوں کہیے کہ مقابلہ مکروہ ہے. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں comparisons are odious، اور یہ انگریزی کا محاورہ یا مثل یہاں صادق آتی ہے. وہ غزل جس سے باقیات کا آغاز ہوتا تھا فانی بدایونی کی غزل سے کہیں ارفع و اعلیٰ تھی. اس کا مطلب
خاص طور پر یعنی فانی کا مطلب چونکانے والا تھا، جس سے کلام فانی کے فکری مضمرات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ فانی کہتے ہیں ٹوٹا طلسم ہستی فانی کے راز کا، احسان مند ہوں علم جاں گداز کا۔ بات بادی النظر میں تو وہی ہے کہ یہاں درد ہی زندگی کا حاصل ہے، مگر درد کی تفسیر بڑی لمبی چوڑی ہو سکتی ہے۔ فانی نے جس طرح عالم جاں گداز کو ہستی کے گورکھ دھندے کی کلید بتایا ہے، کنجی بتایا ہے، وہ انہی کا حصہ ہے۔ اس طرح کے اشعار سے گمان کیا جا سکتا ہے کہ فانی گوتمی عقیدے کے زیر اثر ہیں، جیسا کہ بعض ناقدین نے کہا ہے۔ علم جاں گداز کے معنی کو وسعت دی جائے تو اس میں جسمانی تپسیا یا علم کشی سے لے کر زندگی کی کلفتیں، مصائب و مسائل انسانی کے گوتمی مشاہدے تک بہت کچھ سما سکتا ہے۔ بدھ مت کی روح سے یہی علم کشی نجات کا راستہ اور ہستی فانی کے طلسم کا توڑ ہے۔ ٹوٹا طلسم ہستی فانی کے راز کا، احسان مند ہوں علم جاں گداز کا۔ اس شعر میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ اس کا کوئی لفظ زائد نہیں، تخلص بھی ہستی فانی کی لازمی تعریف کے طور پر آیا ہے۔ اگرچہ دیوان میں کتابت کی غلطیاں موجود ہیں، ظاہر ہے کہ ایسا جو ہے وہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ گوتمی گیان کی پرچھائی جس کا مشقی ذہن پر ویسے بھی بڑا اثر ہے، فانی کے اور اشعار میں بھی تلاش کی جا سکتی ہے۔ گوتمی عقیدے کا خلاصہ کچھ اس طرح کا ہے: زندگی غم و آلام سے عبارت ہے۔ گوتم بدھ جیسے کہتے ہیں، غم و آلام کی جڑ خواہشات ہیں، ڈیزائرز ہیں۔ غم و آلام سے چھٹکارے کی صورت یہ ہے کہ خواہشات کو مار دیا جائے۔ اس کی تدبیر یہ ہشت نکاتی فارمولہ ہے جو گوتم بدھ نے دیا ہے۔ نمبر 1 سچا عقیدہ، نمبر 2 سچا عزم، نمبر 3 سچا قول، نمبر 4 سچے اتوار، نمبر 5 سچا شغل، نمبر 6 سچی کوشش، نمبر 7 سچا گیان، نمبر 8 سچا استغراق۔ نظام عقائد میں کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی ایسی گتھی نہیں جو سلجھ نہ سکے۔ اصل زور اسوے اور عمل پر ہے، جس پر کم ہی لوگ کاربند ہو سکتے ہیں، جو زندگی کو تج دیں اور درد کو اپنا لیں۔ درد دے کر دل فانی کو مٹا دینا تھا، اس حقیقت کو بھی افسانہ بنایا ہوتا۔ یعنی ایک ممکنہ حقیقت ہمارا دل ہے، اس کی نیستی کے لیے علم کشی ضروری ہے۔ ہر چیز جو پیدا ہوئی ہے فنا ہوگی۔ جو حقیقت کو جان لیتا ہے، جو اس حقیقت کو پہچان لیتا ہے، وہ درد کو صبر سے سہ لیتا ہے کہ یہی نجات کا راستہ ہے۔ دانا اور پارسا آدمی جو اس حقیقت کو جان لیتا ہے، وہ جلدی سے اس راہ کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے جو نروان کو جاتی ہے، اس راہ کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے جو نروان کو جاتی ہے۔ دھمپد باب 20 فانی بدایونی کہتے ہیں، اس ہستی فانی سے کر قطع نظر فانی، تو دوست کا طالب ہے دشمن سے جدا ہو جا۔ دھمپد باب 20 میں لکھا ہے، مرد عاقل جو راہ کو پا لیتا ہے وہ اپنے دشمن مارا قوت شر کے دام سے نکل جاتا ہے۔ فانی بدایونی کہتے ہیں، دنیا کے رنج و راحت کو چھوڑ تیری بلا سے، دنیا کے رنج و راحت کو چھوڑ تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر کر گزر جا۔ اور پھر فانی یوں بھی کہتے ہیں
اس بحر بے قرار میں ساحل کی جستجو کیا، اس بحر بے قرار میں ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوب اور پار کر جا، یہ دعوی خبر ہی اسیاں بھی ہے سزا بھی، بے ہوش و بے خبر رہ، بے خوف و بے خطر جا، یوں سب کو بھلا دے کہ تجھے کوئی نہ بھولے، دنیا ہی میں رہنا ہے تو دنیا سے گزر جا، اور اٹھ بزم تحیر سے وہ کہتے ہیں ادھر آ جا، اور حد امکان تمنا سے گزر جا۔ وہ کہتے ہیں یعنی کون؟ ظاہر ہے یہ بات کسی محبوب مجازی کی کہی ہوئی نہیں ہو سکتی، حد امکان تمنا سے گزر جانے کی ترغیب کسی اور ہی طرف ہو سکتی ہے، جو بدھ کی پناہ میں آ جائے اور اس کے قانون کی اور اس کے مندر کی نجات اسی کے لیے ہے۔ دھمپد باب 20 میں لکھا ہے، باب 14 میں بھی لکھا ہے۔ اور فانی بدایونی کیا کہتے ہیں؟ کشتی کا سہارا ہی تو گرداب ہے فانی، دریا ہی میں تو ڈوب کے دریا سے گزر جا، کوئی چاہے تو اس شعر کو جس طرح شمار کرنا چاہے شمار کر لے۔ اور دھمپد باب 11 میں لکھا ہے، اس جسم کے جھونپڑے کے بنانے والے کی تلاش میں میں نے کئی جنم کاٹے ہیں مگر اسے نہیں پایا، اور بار بار جنم لینا بڑا تکلیف دہ ہے۔ فانی بدایونی نے کہا ہے، ظاہر ہے موت کو لے کر کہا ہے، اور اس طرح کے متعدد اشعار جو ہستی کی تلاش کے سلسلے میں ہیں کہ تو یہاں نہیں ملتا وہاں نہیں ملتا وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ گوتمی فلسفے سے ایک طرح کی مناسبت کا سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تجلیات وہم ہے، مشاہدات آب و گل، کرشمہ حیات ہے خیال وہ بھی خواب کا، تمام صور و اشکال غیر حقیقی ہیں، جو یہ جان لیتا ہے وہ درد کو صبر سے سہ لیتا ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ دھمپد باب 22۔ اسوہ گوتمی میں عشق و محبت، آرزو و حسرت کے لیے کوئی گنجائش نہیں، خواہشات کے سارے جنگل کو جلا دو، خواہشات کے سارے جنگل کو جلا دو، کوئی ایک پودا اکھاڑ دینا کافی نہیں، خطرہ خواہشات کے جنگل سے اگتا ہے، جب تم اس جنگل اور اس کے سارے جھاڑ جھنکاڑ کاٹ پھینکو گے تو اے بھکشو تم کو خطرے سے نجات مل جائے گی۔ یہاں تک کلام فانی خاصی حد تک اسوہ گوتمی کا ترجمان نظر آتا ہے۔ اکثر جگہ مرگ محض کی خواہش ہے جس کے ساتھ کوئی اور مقصد شامل نہیں، اس لیے اس کا رشتہ اسلامی تصوف سے ملانا درست نہیں معلوم ہوتا۔ ان کے سامنے فنا فی اللہ کی منزل نہیں ہے، بدھ مت میں وجود باری، حسن حقیقی یا اعلیٰ علیین کا کوئی تصور نہیں ہے۔ عالم جاویدانی صرف نیستی کامل کا نام ہے، یہی فانی کو مطلوب ہے۔ دریوزہ فنا میرے مسلک میں ہے حرام، دریوزہ فنا میرے مسلک میں ہے حرام، در پردہ زندگی کا تقاضا کہیں جسے۔ فانی بدایونی کی ایک غزل کے کچھ اشعار غزل مسلسل کا پتہ دیتے ہیں۔ ایک سر گزشت غم ہے کہ اب کیا کہیں جسے، ایک سر گزشت غم ہے کہ اب کیا کہیں جسے، وہ واردات قلب تمنا کہیں جسے، یعنی دل کا تمنا میں ملوث ہونا ہی پوری روداد غم کی بنیاد ہوا۔ اب زندگی ہے نام اسی
امید دور کا، اب زندگی ہے نام اسی امید دور کا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا کہیں جسے۔ امید دور سے مراد موت ہے، لفظ زندگی میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے۔ دل حاصل حیات ہے اور دل کا ماحصل، دل حاصل حیات ہے اور دل کا ماحصل، وہ بے دلی کے جانے تمنا کہیں جسے۔ امید یا تمنا ہے تو صرف بے دلی کی اور صرف یہی جائز ہو سکتی ہے۔ کیا قہر ہے لطافت دل پر گرا نہیں، کیا قہر ہے لطافت دل پر گرا نہیں، وہ پیرہن غبار تمنا کہیں جسے۔ یعنی تمنا یا تمنائیں محض آخور ہیں، لطافت دل ان کی روادار کیسے ہو سکتی ہے؟ محبت کی نسبت سے کچھ اور گوتمی حوالے دیکھیے۔ دھمپد باب 24 میں لکھا ہے، محبت غم کو جنم دیتی، محبت خوف کو جنم دیتی ہے، جو محبت سے آزاد ہو اسے خطرہ ہوتا ہے نہ غم، وہ جس میں نروان کی خواہش پیدا ہو جائے، جس کا نفس مطمئن ہو اور جس کے خیالات محبت سے پراگندہ نہ ہوں، وہ اردھ دم سروت کہلاتا ہے، یعنی جسے موت ابھار دے۔ اور ایک اور جگہ لکھا ہے دھمپد باب 24 میں، لہذا کوئی آدمی کسی شے سے دل نہ لگائے، محبوب سے جدائی بری ہوتی ہے، جو کسی سے لگاؤ نہیں رکھتے اور کسی سے لاگ بھی نہیں رکھتے وہ ہر بندھن سے آزاد ہوتے ہیں۔ دھمپد باب 24۔ اس مرحلے پر خاصی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ فانی شاعر ہیں، غزل گو شاعر، اور شاعری کا تصور بغیر محبت کے محال ہے۔ چنانچہ فانی بدایونی کے کلام میں اس کشمکش کی، محبت کی کشمکش کی، اس کشمکش کی ایک جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کی دو چشمی دوربین کی ایک آنکھ محبوب پر ہے، دوسری آنکھ موت پر ہے، اور پھر دونوں مدغم ہو جاتے ہیں، باہم آمیز ہو جاتے ہیں۔ زمانہ حال میں بھی ان کے یہاں موت کے ساتھ ساتھ محبت کا امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یاسیت ان کے حالات کی پیداوار نہیں بلکہ طبیعت کا تقاضا تھی۔ فرق ہوا تو اتنا کہ شوق شہادت جو شاید نو عمری کے گرم خون کا تقاضا تھا ماند پڑ گیا، صرف موت کا انتظار باقی اور نخل ماتم نہال مدعا رہا، موت ان کی محبوبہ بن گئی۔ فانی بدایونی کی ایک غزل کے چند اشعار: موت کو ہم سے پیار، موت کو ہم پیار سے کہتے ہیں اپنی زندگی، زندگی کو آفت صبر آزما کہنے کو ہیں۔ اور دیکھیے کہ ایک اور شعر ان کا دیکھیے کہ اے اجل اے جان فانی تو نے یہ کیا کر دیا، اے اجل اے جان فانی تو نے یہ کیا کر دیا، مار ڈالا مرنے والوں کو کہ اچھا کر دیا، تو نے یہ کیا کر دیا۔ کچھ بے محل سا لگتا ہے، مگر یہ بہرحال کلمہ شکایت کے طور پر نہیں آیا۔ کانٹے کی بات یہ ہے کہ موت جانے فانی ہے، ہجر نے کی مفارقت فانی، لے مبارک ہو موت کی آغوش، آج روز وصال فانی ہے، آج روز وصال فانی ہے، موت سے ہو رہے ہیں راز و نیاز، اور آخر نگاہ دوست میں فانی نے پا لیا، آخر نگاہ دوست میں فانی نے پا لیا، اے مرگ ناگہاں تجھے ڈھونڈا کہاں کہاں۔
اگر غور کیا جائے تو مقصود اصلی دوست نہ تھا، موت تھی. اصل مدعا موت تھی، جس کی تلاش میں دوست تک رسائی ہو گئی. موت اور محبوب میں دوئی نہ رہی، موت اور محبوب میں دوئی مٹ گئی. یہاں تک کہ کلام فانی خاصی حد تک اسوہ گوتمی کا ترجمان نظر آتا ہے. یعنی دیکھیے، دریوزہ فنا میرے مسلک میں ہے حرام، در پردہ زندگی کا تقاضا کہیں جسے. یعنی ایسی فنا جس کے پردے میں بقا مطلوب ہو میرے نزدیک حرام ہے. یعنی ایسی فنا جس کے پردے میں بقا مطلوب ہو میرے نزدیک حرام ہے. نیستی کامل کا طالب ہوں. درد نے بھی کہا تھا، اہل فنا کو نام سے ہستی کے ننگ ہے. اہل فنا کو نام سے ہستی کے ننگ ہے. لوہے مزار بھی میری چھاتی پہ سنگ ہے. مگر ان کا مقصود جلوہ حقیقی تھا، جسے یہاں جلوہ فرما نہ دیکھ سکے وہاں دیکھنا چاہتے تھے. انہوں نے فنا کے وسیلے سے بقا پانے کے خیال کو رد نہیں کیا ہے، جبکہ فانی نے اسی بدعت پر چوٹ کی ہے. لیکن فانی کا کلام تضادات سے مبرہ نہیں. نیستی کامل کی طلب ایک طرف، وہ وجود باری کے منکر نہیں ہے. اللہ کا نام جگہ جگہ لیا ہے. ایک جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول کی طرف تلمیح کی ہے کہ پہچان لیا فسق کے عزائم نے مجھے، فسق عزائم نے مجھے. نجی زندگی میں بھی پکے مسلمان تھے. ماہر القادری نے ان کے بارے میں لکھا ہے، کوٹ، مذہبیت ان کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی. انہیں نیستی کی طلب تو ہے، لیکن حشر و نشر کے بھی قائل ہیں، جس کا ذکر ان کے ہاں بار بار آتا ہے. ان کوٹ. اس ضمن میں چند مثالیں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں. ایک حشر اور چاہیے اس روح سیاہ کو، ایک حشر اور چاہیے اس روح سیاہ کو، اس روح سیاہ کو. فانی زمین حشر میں غیرت سے گڑ گیا. شاید شب فراق کے مارے بھی جی اٹھے. صبح بہار حشر کا چہرہ اتر گیا. خطاب روز حشر کی صدائے بازگشت ہوں. جواب بے سوال ہوں، سوال بے جواب کا. تاہم غالباً یہ خیال ان کے لیے خوش آئند نہ تھا. فانی اس طرح بھی کہتے ہیں، ہم عرصہ ہستی سے گزرے بھی تو کیا گزرے، ہم عرصہ ہستی سے گزرے بھی تو کیا گزرے، ایک اور قیامت کا سامان نکل آیا. اس قیامت کا برپا نہ ہونا ہی اچھا تھا. یہ نیستی کی طلب میں حائل ہوتی. کلام فانی اور گوتمی عقیدے میں اتنی ہی قدر مشترک ہے کہ حیات مصائب کی آماج گاہ ہے، اور اس سے نجات کا راستہ، یعنی زندگی سے نجات کا راستہ، مصائب و مسائل سے نجات کا راستہ موت ہے. اتنی بات تو غالب نے بھی کہی تھی کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ لیکن یہاں موت کی آرزو نہیں کی گئی. بدھ مت فلسفے سے زیادہ ایک دستور حیات کا نام ہے جو تزکیہ نفس کے لیے عائد کیا گیا ہے. اس کے پیرو اس سے مانتے ضرور ہیں، خواہ اس پر عمل پیرا نہ ہو سکیں. جیسے شوپنہار اس کا قائل تھا مگر اس پر عمل پیرا نہ تھا. برٹرینڈ رسل نے اس بات کی، اس عملی کوتاہی کی گرفت کی ہے اور اس کے فلسفیانہ عقائد کو غیر مخلصانہ بتایا ہے. فکر کو اپنی جگہ پرکھنا چاہیے، کسی کے اعمال کے حوالے سے نہیں. فانی کے ہاں بھی گوتمیت کا صرف ایک فکری رخ ملتا ہے.
انہیں روحانیت سے کوئی شغف نہ تھا، نہ گوتمی فقر و ریاضت سے دلچسپی رکھتے تھے. روح کے صرف تن سے جدا ہونے کا ذکر ان کے کلام میں آیا ہے، کسی روحانی سفر کا ذکر ان کے کلام میں نہیں ہے. الہی قطع ہوگی روح سے راہ عدم کیوں کر، الہی قطع ہوگی روح سے راہ عدم کیوں کر، مجھے جب سانس لینا ذوف سے قطع منازل ہے، اور فانی ودائے ہوش ہی کرنا پڑا مجھے، فانی ودائے ہوش ہی کرنا پڑا مجھے، تن سے ودائے روح میں تاخیر دیکھ کر. کرم چکریہ آوا گون گوتمی فلسفے کا جزو لازم ہے. کرم چکر یا آوا گون یہ وہ 8 ایک دائرہ ہے جس میں 8 نکات آتے ہیں. ان 8 نکات کا ہم ذکر کر چکے ہیں. اسے آوا گون گوتمی فلسفے کا جزو لازم سمجھا جاتا ہے جس میں 8 چیزیں ہیں، اور اسے ایک اخلاقی اساس بھی ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے. یعنی اگلی جون اس جنم کے اعمال پر مبنی ہوگی، یعنی زندگی میں ہم جو کریں گے اگلی جون میں ہمیں ان کا بدلہ ملے گا. یہ آواگون کی ایک بات ہے. اس کے بغیر قنوتیت میں حسن عمل کی کوئی ترغیب نہ ہوتی. فانی کے ہاں آواگون کا بظاہر کوئی سراغ نہیں. مخمور اکبر آبادی نے لکھا ہے کوٹ، فانی کے تناسخ پسند احباب میں یہ شعر بہت مقبول تھا اور بابو لچمن پرساد اس پر داد دیتے تھے، بے تحاشا داد دیتے تھے. انکوٹ. وہ شعر یوں ہے: موت ہے ایک وقفہ موہوم، موت ہے ایک وقفہ موہوم، زندگانی سے زندگانی تک، لیکن اس میں صرف حیات بعد الموت کا مضمون ملتا ہے. روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقلی اور اس کے اعمال پر منحصر ہونے کا کوئی اشارہ نہیں جو تناسخ کا اصل مفہوم ہے. یا شاید انہیں یہ یقین ہو یا کبھی کبھی یہ لہر اٹھتی ہو کہ وہ پچھلے سب جنم کاٹ چکے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نہ جانے اس سفر کی منزل اول کہاں ہوگی، نہ جانے اس سفر کی منزل اول کہاں ہوگی، فنا کی آخری منزل پہ ہے نقش قدم میرا. اب شوپنہار کی طرف دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کا بھی نام فانی بدایونی کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور اس سے بھی یعنی شوپنہار کا نام جب فانی بدایونی کے ساتھ لیا جاتا ہے تو فانی کا مزاج جو ہے اس کے ملنے کی بات بھی کی جاتی ہے. شوپنہار بدھ مت کو سراہتا ہے اور ویدک دھرم کو بھی سراہتا ہے. ان کے مقابل اسلام کی مذمت کرتا ہے اور عیسائیت میں بھی سامی عناصر سے بیزار ہے. شوپنہار اس کا کہنا ہے کہ گوتم بدھ مت ہی اتم دھرم ہے جس کے اخلاقی اصول آج تک سارے ایشیا میں مانے جاتے ہیں، سوائے ان علاقوں کے جہاں اسلام کا قابل نفرت عقیدہ مسلط ہو گیا ہے، نعوذ باللہ. لیکن شوپنہار کا فلسفہ مغربی فکری روایت ہی کی پیداوار ہے. بدھ مت ایسے مابعد الطبیعاتی میٹافزکس کا عقائد کا نام ہے جن کی بنیاد قیاس یا اختیار پر نہیں، ایمان یا وجدانی تجربے پر ہے، جسے فلسفیانہ اصطلاح میں متھ یا اسطورہ کہتے ہیں. یہ لفظ جس کا ترجمہ خود ظاہر ہے سنسکرت سے ماخوذ ہے. شوپنہار ایک ذہین اور طباع آدمی تھا، لیکن صف اول کے فلاسفہ میں اس کا شمار نہیں ہوتا. حقیقت اشیاء اور ادراک انسانی کی بابت اپنے استدلال میں وہ کانٹ کی مافوق تصویریت ٹرانسینڈنٹل سے خاصا قریب ہے، جس پر اس نے قنوتیت کی چھاپ لگا دی ہے. اسی طرح شوپنہار زمان و مکان کی نفی میں کانٹ سے 2 قدم آگے جاتا ہے، لیکن یہ بحث ظاہر ہے دقیق ہے.
تجلیات وہم کو اس کا خلاصہ نہیں کہا جا سکتا۔ زمان و مکان کی نفی سے مراد یہ ہے کہ یہ تصورات داخلی ہیں جن کی بنا پر ہم خارجی مظاہر میں تفریق کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں، امتیاز کرتے ہیں، ورنہ خارجی حقیقت تمام ایک وحدت ہے۔ زمان و مکان کی تفریق و تفہیم اعتباری اور ایک داخلی عمل پر منحصر ہے۔ یہاں اشیاء یا مظاہر کا کلی بطلان نہیں۔ شوپنہار دل کو مانتا اور اس پر زور دیتا ہے، لیکن دل کی تعبیر اس کے ہاں دوسرے فلاسفہ ہیگل، برگسا وغیرہ سے مختلف ہے، جنہوں نے اسی دل پر متشائم کی بجائے رجائی فلسفے کی بنیاد رکھی اور اسے کمزور کرنے کی بجائے پروان چڑھانے پر زور دیا۔ علامہ اقبال نے بھی مغرب کے رومانی مفکرین کے اس فکری سلسلے سے اثر لیا، وہ متاثر ہوئے۔ شوپنہار کے ہاں یہی دل سارے فساد عالم کی جڑ ہے۔ فلسفیانہ مفہوم قنوتیت کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم میں خیر کی جگہ شر کا غلبہ مانا جائے۔ کائنات کی تخلیق میں جو پر اسرار قوت ارادی یا قوت حرکی کام کر رہی ہے، وہ نیکی سے نہیں بدی سے عبارت ہے، خیر کی نہیں شر کی قوت ہے، جس نے ہمیں آلام و مصائب مایا کے جال میں پھنسا دیا ہے۔ اس سے نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنی قوت ارادی کو بالکل نیست کر دیں، کیونکہ یہی قوت جسے دل کا نام محض تعریف کے لیے دے دیا گیا ہے، حرکت کی بنیاد اور ہر مصیبت کی جڑ ہے۔ ہماری اپنی قوت ارادی اور جو کائنات میں کام کر رہی ہے جداگانہ نہیں، یہ بھی اسی کا حصہ ہے، لہٰذا اسے دبانا شرط ہے۔ قنوتیت دراصل ایک طبعی جھکاؤ ہے۔ فلسفیانہ فکر کو ہر جھکاؤ سے آزاد ہونا چاہیے۔ کسی نہ کسی صورت میں قنوتیت یورپ میں پہلے بھی موجود تھی۔ آلام زندگی کے آلام سے، غم و آلام زندگی سے گھبرا کر آدمی ایسی ہی بات سوچتا ہے جیسے کہ شیکسپیئر کا ایک کردار کہتا ہے، کوٹ، ہم دیوتاؤں کی نظر میں ایسے ہیں جیسے شریر لڑکوں کی نظر میں مکھیاں، وہ ہمیں کھیل ہی کھیل میں نشانہ بناتے اور ہلاک کرتے رہتے ہیں، ان کوٹ۔ قدیم یونانی شاعر یوریپیڈیز کے المیوں کا تاثر بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ شوپنہار کی موت کو نجات دہندہ اور مقصود اصلی قرار دیتا ہے۔ شوپنہار بھی موت کو نجات دہندہ اور مقصود اصلی قرار دیتا ہے، اصل مقصد قرار دیتا ہے کہ غموں سے مکت یا مایا جال سے مکت کی صورت وہ موت ہی کو قرار دیتا ہے۔ ایک سوال جو قنوتیت کے سلسلے میں لازماً پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ جب وجود کا محرک شر ہے اور ہم خود اسی کے آوردہ ہیں، تو یہ حص اخلاق جو ہمارے اندر ہے اور اس شر کو پہچان لیتی ہے اور اس شر کو پہچان لیتی ہے، کہاں سے آئی، اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ کانٹ کے فلسفے کا ایک اہم جزو حصے اخلاق، مورل لا کا اخلاق کا تصور ہے، اخلاقی تصور ہے، جو ہمارے اندر ودیت لیکن روپوش یا ایک طرح سے پرورش کا محتاج ہے۔ یہ شوپنہار کے ہاں ناپید ہے، وہ اسے رد کرتا ہے۔ وہ ہر قسم کی اصطلاح، وہ ہر قسم کی بہتری، ہر قسم کی بھلائی، ہر قسم کی اصلاح و ترقی کا مخالف ہے۔ علم کو بھی لاحاصل سمجھتا ہے کہ اس کی افزائش کے ساتھ ساتھ، کہ علم کی افزائش کے ساتھ ساتھ، اس کی افزائش کے ساتھ ساتھ مصائب و مسائل انسانی بڑھتے چلے جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ یہ بھی صوفیانہ فکر کی ایک روش ہے جو ہمارے لیے اجنبی نہیں۔ بلے شاہ نے کہا تھا، علموں بس کریوں یار۔ شوپنہار ایک سنکی آدمی تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کی تصنیف عالم ارادہ و تصور کا ایک روپ جو 1818 میں شائع ہوئی کے بعض حصے جس میں اس نے اپنے فلسفیانہ افکار پیش کیے ہیں، خود روح القدس نے منہ سے بول کر املا کرائی تھی۔ وہ عیسائی راہبانیت کو بھی سراہتا ہے، مذہب سے بالکل بیگانہ نہیں۔ قنوتیت کے علاوہ یہ ایک نکتہ بھی، یعنی مذہبی لگاؤ فانی اور شوپنہار کے مابین مشترک ہے۔ وہ ادب
آرٹ اور موسیقی سے بھی گہرا شغف رکھتا تھا شوپنہار۔ پچھلی صدی کا ایک مغربی مفکر جس کے کچھ افکار مشرقی مذہبی روایات سے آ کر مل جاتے ہیں، لیکن اسے کوئی ایسی برگزیدگی حاصل نہیں کہ اس کا اتباع، اس کی تقلید، اس کی پیروی یا اس کے قنوتی افکار سے مماثلت فانی کے لیے موجب افتخار ہو۔ غالب کی طبعی رجائیت کے حوالے سے اگر ایک نمونہ پیش کیا جائے تو وہ مجاز یا مایا کی کیا تعبیر کرتا ہے اور اپنی ہی مخصوص مجاز کی زبان میں غالب کس طرح کہتا ہے، جا دادے بادا نوشیے رندہ ہیں شش جہات، جا دادے بادا نوشیے رندہ ہیں شش جہات، غافل گماں کرے ہے کہ عالم خراب ہے۔ اب اسے حسن گمان کہیے یا حوصلہ مندی اور زندگی سے لگاؤ، لیکن اس جذبے کا رنگ ہی اور ہے، یعنی یہ جانے فانی اگر خراب بھی ہے تو خرابات سے کم نہیں۔ بقول استاد ابراہیم ذوق، ہوگا خراب بھی تو خرابات ہوئے گا، چونکہ رجائیت ہر دور کا سکہ رواں ہے، خصوصاً اقبال کے حوصلہ پرور کلام کی بدولت فانی کی یاس پسندی کی ان کے معتقدین کئی طرح سے مدافعت کرتے ہیں، مثلا یہ کہ یہ ایک برگزیدہ فلسفہ ہے۔ قاضی عبدالغفار کہتے ہیں، پھر کہتا ہوں کہ علمیات کے اس بلند مقام پر، یعنی شاعری کے اس بلند مقام پر اردو زبان کا کوئی شاعر آج تک نہیں پہنچا، یعنی جس مقام تک فانی بدایونی پہنچا ہے۔ یہ کہنا ہے قاضی عبدالغفار کا، ظاہر ہے کہ یہ ایک تاثراتی انداز ہے قاضی عبدالغفار کا۔ یا یہ کہ ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی کہتے ہیں کہ فانی یاس پسند ہی صحیح، فانی بدایونی یاس پسند ہی صحیح، کوئی ایسا ہوتا ہے کوئی ویسا، اس پر اعتراض کیوں؟ کوئی ایسا ہوتا ہے کوئی ویسا، اس پر اعتراض کیوں؟ ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی۔ بات بالکل درست ہے، صحیح ہے، لیکن فانی ایک حد تک موت کے اس تارے کو بہرحال برتنے کی طرف بڑھے ہوئے تھے۔ فانی بدایونی نے کہا وہ کس حد تک ظاہر ہے کہ ہماری زندگی ہمارے فکر و احساس سے ہم آہنگ ہے، اور کس حد تک یا کس قوت سے ہمیں فانی اپنی طرف کھینچ سکتا ہے، اور کھینچ بھی لے تو کس سمت لے جاتا ہے، اور کیا ہم اس سمت میں جانے کو تیار ہیں؟ کیا ہم فانی کے ساتھ فنا کی آرزو کرنے اور سارے مصائب و شدائد، مصائب و مسائل کو نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرنے اور دم نہ مارنے پر راضی ہیں؟ مراد یہ کہ فانی کے کلام کا مزاج روح عصر سے میل نہیں کھاتا، لگا نہیں کھاتا، اس میں کوئی ولولہ خیزی نہیں ہے۔ ایک نظر سے وہی مایا جال جس میں انسان اپنے آپ کو جکڑا ہوا دیکھتا تھا، اس کا مطیع اور اس کے حوصلوں کے آگے ہار مانتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ انسان منفی و تخریبی قوتوں سے ہمیشہ دست و گریباں رہا ہے، وہ اس جہد میں کچھ ولولہ انگیزی اور کردار کی تہذیب و ترقی کا سامان بھی دیکھتا ہے۔ انسان مرنے کے خیال میں جینے کا مزہ لیتا ہے۔ ادب میں بعض قسم کی ترغیبات کی دھڑلے سے گرفت کی جاتی ہے، مثلا جنسی یا سیاسی ترغیبات، واجبی تعویلات وہاں بھی ممکن ہے، اور فانی بدایونی کے ضمن میں بھی۔ جہاں اعصاب پر عورت یا انقلاب کی جگہ موت سوار دکھائی دے، وہاں اعتراض کا اٹھنا تعجب کی بات نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی زبان نہ کھولے محض اس لیے کہ اس سے کسی ادارے پر ضرب نہیں پڑتی جیسے کہ سیاسی ترغیبات سے پڑتی ہے؟ قاضی عبدالغفار نے لکھا ہے، مدافعت کا دوسرا رخ یہ ہے کہ فانی کی قنوتیت سے انکار کیا جائے، اور یہ کہ یاس تو ان کے پاس بھی نہیں پھٹکی۔ فانی کے افکار پر قنوتیت کی تہمت رکھنے والے وہی ہیں جو اس کے مقام سے واقف نہیں۔ قاضی عبدالغفار۔ مخمور اکبر آبادی نے
کچھ اس طرح کی بات کی تھی، کسی کو بھی فانی پر اعتراض کرنے اور ان کے تعلم کو قنوتیت کہنے کا حق نہیں۔ مخمور اکبر آبادی۔ رشید احمد صدیقی نے بھی کچھ اسی طرح کی تعویلات کی ہیں۔ عالم میں خیر دکھائی دیتا ہے، خیر یا شر، روشنی یا تاریکی، یہ طرز نظر کی بات ہے، ورنہ خود فانی کے بقول انسان کو اسرار ہستی کیا معلوم۔ فانی اور گوتمی یا شوپنہاری عقیدے کے درمیان قنوتیت ہی ایک قدر مشترک ہے۔ فانی کے کلام میں فکری عنصر ضرور موجود ہے، مگر تمام کلام فکری سطح پر نہیں۔ ان کے ذوق شعری کی پرورش لکھنوی شاعری کے ماحول میں ہوئی تھی، جس طرح اسرار الحق مجاز کی پرورش فکری تربیت لکھنؤ میں ہوئی تھی، لیکن وہ ترقی پسند تھے۔ فانی بدایونی جو ہیں وہ موت کے استارے کو برتنے والے شاعر ہیں۔ اگر موت اور نزع کے ذکر سے شعر میں اثر آفرینی مقصود تھی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ فانی کی شاعری اس کا سب سے دل پذیر نمونہ پیش کرتی ہے۔ فانی کی بعض غزلیں اس بزم سخن کی مثالی غزلیں ہیں، اسی لیے مقبول بھی ہوئیں۔ پھر ان کی اپیل دانش سے نہیں دل سے تھی، اس لیے عوام نے انہیں قبول کیا، عوام انہیں لے اڑے۔ لیکن غالب کی طرح فانی کو بھی عوامی بننے میں آر محسوس ہوئی۔ اپنے زمانے میں فانی اپنی غزل کو دیوان سے خارج کر رہے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک ٹانگے والا گاتا پھرتا تھا، مالے سوزے غم ہائے نہانی دیکھتے جاؤ۔ ان کے کلام میں ایک جذباتی اپیل تھی، اور یہ غالب کی طرح فارسی سے گراں بار نہ تھا۔ تو جب ٹانگے والے کو گاتے دیکھا تو فانی نے اپنے کلام سے اس غزل کو خارج کر دیا، مالے سوزے غم ہائے نہانی دیکھتے جاؤ۔ ظاہر ہے کہ فانی بدایونی کے کلام میں ایک جذباتی اپیل تھی اور ہے، اور یہ غالب کی طرح فارسی سے گراں بار کلام ان کا نہیں ہے۔ اس خصوصیت کو بھی انہوں نے غالب کے اتباع میں، غالب کی پیروی میں، غالب کے تتبع میں، غالب کی تقلید میں ہمواری کے ساتھ برقرار نہ رکھا، اور کلام کہیں کہیں اتنا فارسی آمیز ہو گیا کہ لوگوں کو غالب کا ہم رنگ اور ہم سنگ نظر آنے لگا۔ ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی نے پوری 300 تراکیب کی فہرست کا اندراج کیا ہے، جن میں سے اکثر 4، 5، 16 الفاظ پر مشتمل ہیں۔ فانی کی شاعری 4، 5، 6 الفاظ پر مشتمل ہیں، یعنی تراکیب، یعنی ایک لفظ نہیں ہے، 4 لفظ ہیں، 5 لفظ ہیں، 6 لفظ ہیں۔ فانی کی شاعری کے سلسلے میں ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی، یہ کلام ایک ایسے شریف زادے کی نفسیات کا ترجمان تھا جو عملی تدبیر اور دنیا سے نبھانے کا سلیقہ نہ سیکھ پایا ہو، اور کچھ حالات کے دباؤ، کچھ طبیعت کے میلان سے یاس پسند بن گیا ہو، پھر قنوتی فلسفے کا مطالعہ سونے پر سہاگا ہوا۔ کہا جا سکتا ہے کہ یک طرفہ جھکاؤ دوسرے شعراء کے ہاں بھی ہے، مثلا خیام یا وہ شعراء جو قنوتیت کے بالمقابل رجائیت کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، جیسے کہ غالب یا پھر اقبال، لیکن خیام صبر پر راضی نہیں۔ ظاہر ہے انسان بھی صبر پر راضی نہیں، وہ یزداں سے جھڑپ کرتا ہے اور ہمارے منہ سے واہ نکل جاتی ہے۔ وہ موت کو سامنے دیکھ کر زندگی سے زیادہ لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ کون؟ خیام۔ فانی بھی جبر کو محسوس کرتے ہیں، لیکن جبر سے بچنے کے لیے صرف نیست ہو جانا چاہتے ہیں۔ قاضی عبدالغفار نے فانی کی جرأت انکار پر بہت زور دیا ہے، اور تسلیم و رضا کے ساتھ ہی ساتھ قاضی عبدالغفار کے الفاظ میں کوٹ، اس نے کہا تحقیق میں شعر اگر ہے تو بہت کم، البتہ
اس کی ساری دنیا ایک آنسو میں ہے، ایک زخم میں ہے، اور وہ زخم جس قدر زیادہ ناقابل علاج ہوگا شعر اتنا ہی بلند اور بلیغ ہو جاتا ہے۔ تسلیم و رضا کا راستہ یہی ہے، اور عشق اور تسلیم دو جڑواں بھائی ہیں۔ پھر قاضی عبدالغفار مقدمہ کلیات فانی کے حوالے سے مزید لکھتے ہیں، کوئی قوت دنیا میں انکار کی قوت سے زیادہ مؤثر نہیں۔ آسان راہ اقرار کی ہے اور مشکل راہ انکار کی، فانی نے یہ مشکل راہ اختیار کی۔ فانی کے کلام میں یہ انکار کہیں بھی نظر نہیں آیا، کم از کم ایک باشعور قاری کو تو نظر نہیں آتا، کہیں کوئی تصادم بھی نہیں ہے۔ وہ اس چیز کی آرزو کرتے ہیں جو بہرحال پیش آنی ہے، اسے آرزو کا نام دینا ہی عجیب لگتا ہے۔ غالب نے کہا تھا، موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بنائے نہ رہے، موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بنائے نہ رہے، موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بنائے نہ رہے، تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے۔ ظاہر ہے غالب نے انہی کی راہ دیکھی جن کو بلانا مشکل تھا، اسی آرزو میں کچھ مزہ بھی ہے۔ فانی بدائی انہی کے ہاں موت کی آرزو ہے، تو غالب کے ہاں ماتم یک شہر آرزو، پھر وہ غم کو بھی پوری طرح منانا چاہتے ہیں۔ یعنی کون؟ غالب۔ خون ہو کے جگر آنکھ سے ٹپکا نہیں ہے مرگ، رہنے دے مجھے یہاں کہ ابھی کام بہت ہے، رہنے دے مجھے یہاں کہ ابھی کام بہت ہے، خون ہو کے جگر آنکھ سے ٹپکا نہیں ہے مرگ، رہنے دے مجھے یہاں کہ ابھی کام بہت ہے۔ فانی کے ہاں موت کے ذکر سے جو بات شروع ہوتی ہے، فانی کے ناقدین نے اس کی خاطر خواہ شرح و بسط نہیں کی، تفہیم نہیں کی، اگرچہ اس ضمن میں، اس سلسلے میں بڑا زور قلم صرف کیا گیا ہے اور اسکالرشپ کی ایک طرح سے انہوں نے داد بھی چاہی ہے، جس کی تحسین واجب ہے، لیکن معاملہ شاعر کے ضمیر تک پہنچنے کا تھا، چونکہ بات لم نہیں ملنے پائی، چونکہ بات کی لم نہیں ملنے پائی، اس لیے کئی طرح کی تعویلات کی گئیں۔ بدھ مت اور شوپنہار کے علاوہ اسلامی تصوف سے بھی سلسلہ میں لایا گیا، لیکن بات چست نہیں بیٹھی، نہ بیٹھتی ہے۔ فانی کے ہاں موت کے مضمرات کو سمجھنے میں دقت اس لیے بھی پیدا ہوتی ہے کہ ان کا کلام تضادات سے خالی نہیں، اور ہر شعر مفکرانہ بھی نہیں ہے، تاہم مجموعی طور پر کلام میں ایک مربوط فکر موجود ہے، جس کے بارے میں یوں کہا جا سکتا ہے، حیات و کائنات کا وجود عارضی و غیر حقیقی ہے۔ یوں سمجھیے کہ عدم کے اتھاہ سمندر میں ایک لہر یا اس کا واہمہ جسے بہرحال محو ہو جانا ہے۔ اور دوسری بات یوں کہی جا سکتی ہے تو گویا اصل اور مثبت حقیقت عدم یا فنا ہے، اور حیات و وجود اس کا ایک منفی رخ قرار پاتا ہے۔ اور تیسری بات یوں کہی جا سکتی ہے، اسی طرح کے تمام تصورات الٹ جاتے ہیں۔ عیش غم ہے، غم عیش، موت فانی بدایونی کے ہاں بہت زیادہ ہے، فانی بدایونی موت کی آرزو کرتے ہیں، تو یہ گویا ہست کے مقابل نیست کی آرزو نہیں، بلکہ نیست کے مقابل دوام کی آرزو ہے، خاص سکون کی صورت میں ہی صحیح۔ غالب کے چند اشعار جن میں ظاہر ہے کہ ہستی کے غموں کا، ہستی کی کلفتوں کا، زندگی کے مصائب و مسائل کا، زندگی کے اندوہ ناکیوں کا ذکر ہے، لیکن موت کی للک نہیں ہے، موت کی آرزو مندی بھی نہیں ہے، موت کی خواہش بھی نہیں ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ زبان اہل زباں میں ہے مرگ خاموشی، یہ بات بز میں روشن ہوئی زبانی شمع۔ اور غالب نے یوں بھی تو کہا تھا، غم ہستی کا صد کس سے ہو جز مرگ علاج،
शमाह रंग में जलती है सहर होने तक। और अब फानी बदायूनी के कुछ चंद अशार जिनमें हुस्न का पलड़ा भारी है, लेकिन कलाम शगुफ्तगी से खाली नहीं है, कलाम में शगुफ्तगी नायाब नहीं है। फानी कहते हैं, हूं असीरे फरेबे आजादी, पर हैं और मशक़े हिलाए परवाज। और फानी कहते हैं कि खुद मसीहा खुद ही कातिल हैं तो वो भी क्या करें, खुद मसीहा खुद ही कातिल हैं तो वो भी क्या करें, जख्म दिल पैदा करें या जख्म दिल अच्छा करें। और जिसमें आज़ादी में फूंकी तूने मजबूरी की रूह, जिसमें आज़ादी में फेंकी, जिसमें आज़ादी में फूंकी तूने मजबूरी की रूह। खैर ये सब तो हुआ, अब ये बता हम क्या करें, जिए जाने की तोहमत किससे उठती, किस तरह उठती। तेरे गम ने बचाई जिंदगी की आबरू बरसों, अपने कमाले शौक पर हश्र का दिन है मुनहसर। वादाए दीद चाहिए ज़हमत इंतजार क्या। और ये शेर खास तौर से जिंदगी जब्र है और जब्र के आसार नहीं, हाय इस कैद को जंजीर भी दरकार नहीं। और ये शेर देखिए, एक बख सरे तूर है लहराई हुई सी, देखूं तेरे होंठों पे हंसी आई हुई सी। और ये देखिए, दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। और ये देखिए, वहशत बकायदे चाके गरेबा रवा नहीं, दीवाना था जो मोतक़िदे अहले होश था। और ये शेर देखिए, हर सांस के साथ जा रहा हूं, हर सांस के साथ जा रहा हूं, मैं तेरे करीब आ रहा हूं। दिले आगाह से क्या क्या हमें उम्मीदें थीं, वो भी किस्मत से चरागे तहे दामा निकला। और ये शेर देखिए, जब तेरा जिक्र आ गया हम दफतन चुप हो गए, वो छुपाया राज़े दिल हमने के अफशा कर दिया। और ये शेर भी देखिए कि एक मुअम्मा है, समझने का न समझाने का। जिंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का। और ये शेर भी देखते चलिए, किसने उसे देखा है ए हसरत नज़ारा, फानी तो है दीवाना, दीवाने को क्या कहिए। और ये शेर भी देखिए कि अफशाए राज से अहले जुनू मसलहत नहीं, फिरता हूं धज्जियों को गरेबा किए हुए। फानी बदायूनी ने ऐसे ऐसे अशार कहे हैं जिनमें गम या हुज्न का पलड़ा तो भारी है, लेकिन उनमें वो शिगुफ्तगी है जिस शिगुफ्तगी की वजह से कारी उनके कलाम की तरफ माइल होता है।